السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، آمین یا رب العالمین۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا رب زدنا علما۔ قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ضرور پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نحل آیت 98، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ۔ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ یعنی پناہ طلب کر لیں اللہ کی، یعنی اللہ کی پروٹیکشن میں آ جائیں، اللہ سے پناہ طلب کیجیے، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ پناہ کسی نقصان پہنچانے والی چیز یا دشمن سے درکار ہوتی ہے، یعنی جب ہمیں کوئی چیز نقصان پہنچاتی ہے یا کوئی دشمن ہوتا ہے ہمارا، تو ہمیں پناہ چاہیے ہوتی ہے، پروٹیکشن چاہیے ہوتی ہے، اور ایسی ہستی سے پناہ طلب کی جاتی ہے جو اس نقصان پہنچانے والے دشمن سے زیادہ طاقتور ہو۔ شیطان چونکہ غیر محسوس طور پر انسان کی فکر پر اثر انداز ہوتا ہے، لہٰذا یہ دعا دراصل قرآن کی تلاوت کے دوران کج فکری سے بچنے اور قرآن سے ہدایت حاصل کرنے کی دعا ہے۔ نیز یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود اپنے بندوں کو سکھائی اور اسے پڑھنے کا حکم دیا۔ تو سب سے پہلا مقصد ہمارا جو ہے وہ قرآن سے ہدایت حاصل کرنا ہی۔ سب سے پہلے ہم سورہ الفاتحہ کی فضیلت میں ایک حدیث پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ انہوں نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی اور کہا یہ 2 نور آپ ہی کو دیے جا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، ایک سورہ فاتحہ اور دوسرا سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی ان دونوں میں سے کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب فضائل القرآن باب فضل الفاتحہ۔ سبحان اللہ، یہ کہنے والے کون ہیں؟ ایک فرشتہ ہے، یعنی جبریل علیہ السلام تو بیٹھے ہوئے تھے پہلے ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یعنی اللہ کے رسول اور جبریل علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے اپنے اوپر ایک زوردار آواز سنی۔ تو جب انہوں نے اس آواز کی طرف سر اٹھایا تو کیا فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا۔ پھر فرمایا یہ ایک فرشتہ ہے جو آج سے پہلے زمین پر کبھی نازل نہیں ہوا۔ پھر اس فرشتے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور 2 نوروں کی خوشخبری دی، یعنی سورہ الفاتحہ کیا ہے؟ نور ہے، اور سورہ البقرہ کی آخری 2 آیات بھی نور ہیں۔ اور سبحان اللہ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ کہ یہ پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، نہ سورہ الفاتحہ اور نہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ اور اس سے بھی بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے جب کبھی کوئی کلمہ تلاوت کریں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طلب کردہ چیز ضرور عطا کی جائے گی۔ یہی ہے ایمان بالغیب۔ پچھلی کلاس میں
کہاں تک پڑھا تھا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ انشاءاللہ جب تک ہماری یہ کلاس سورہ الفاتحہ کی چلے گی تو ایک ایک حدیث پڑھتے جائیں گے اس کی فضیلت میں، تاکہ ہم اس کی فضیلت کو جان سکیں۔ تو ہم لوگوں نے الحمدللہ رب العالمین کی مختصر سی تفسیر کی، اس کے بعد الرحمن الرحیم کی، اس کے بعد مالک یوم الدین اور ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کی جتنی بھی تفسیر کریں کم ہے، لیکن مختصر ہم لوگوں نے جو سمجھا الحمدللہ، الرحمن الرحیم کو اور مالک یوم الدین کو، اور پچھلی کلاس میں جو ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد یعنی صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، اور ایاک نستعین اور آپ سے ہی مدد طلب کرتے ہیں۔ تو اس آیت میں نعبد اور نستعین سے پہلے ایاک کا جو لفظ لایا گیا ہے وہ حصر کا معنی دے رہا ہے۔ حصر، کلمہ حصر کہتے ہیں، یعنی اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں ہے، اور تاکید کا بھی معنی دے رہا ہے۔ تو پھر کیا معنی ہوگا کہ ہم صرف اور صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں، آپ کے سوا نہ کسی کی عبادت کرتے ہیں، نہ کریں گے، اور نہ ہی کسی سے مدد مانگتے ہیں اور نہ مانگیں گے۔ تو اس ایک آیت نے سارے جتنے بھی شرک کی اقسام ہیں نا، ان سب کے رد کے لیے یہ اکیلی آیت ہی کافی ہے۔ اور نعبدو کے بعد فوراً نستعین کا جو لفظ لایا گیا ہے تاکہ انسان کو اپنی عبادت پر غرور نہ پیدا ہو جائے، بلکہ وہ یہ سمجھے کہ اسے عبادت کی توفیق بھی اللہ ہی کی مدد کی بنا پر میسر آئی ہے۔ اور عبادت کا مفہوم ہم نے جانا تھا کہ عبادت تین قسم کی ہے۔ جیسے ہم تشہد میں اس کا اقرار بھی کرتے ہیں، جب ہم تشہد کے لیے بیٹھتے ہیں تو ہم اس کا اقرار کرتے ہیں نا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ کیا ہیں؟ یہ تین قسم کی عبادات ہیں۔ تو ہم کس چیز کا اقرار کر رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے؟ کہ التحیات للہ، للہ یعنی اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہماری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اور میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ قلبی عبادات میں توکل، خوف، رجا، محبت، تذلل اور خشوع و خضوع شامل ہیں۔ تذلل یعنی عاجزی، اپنے آپ کو حقیر سمجھنا، اللہ تعالیٰ کے آگے عاجز سمجھنا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کیا جائے، اسی سے امید وابستہ کی جائے، اسی سے ڈرا جائے، اسی سے محبت باقی سب چیزوں سے بڑھ کر ہو، اور اس کے سامنے انتہائی عاجزی اور خشوع و خضوع کا اظہار کیا جائے۔ یہ کیا ہیں؟ قلبی عبادات ہیں۔ پھر والصلواتوں میں بدنی عبادات آئیں گی۔ تو بدنی عبادات سے مراد کیا ہیں؟ جیسے فرض نماز اور نوافل، نفلی نمازیں، روزہ اور حج اور دوسرے احکام الہی کی عملاً پیروی کرنا۔ یہ نہیں کہ اقرار تو کرنا کہ التحیات للہ والصلوات والطیبات اور کرنا اپنی مرضیاں، تو یہ بدنی عبادات ہیں۔ فرض نماز اور نفلی نماز، روزہ اور حج اور دوسرے جتنے بھی احکام الہی، اور مالی عبادات یعنی والطیبات، یہ مالی عبادات ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ طیب پسند کرتے ہیں نا۔ طیب یعنی پاک، حرام سے تو نہیں کر سکتے ہم مالی عبادت، نہ حج کر سکتے ہیں، نہ حرام سے قربانی کر سکتے ہیں۔ تو طیبات میں کیا آئے گا؟ مالی عبادات۔ مالی عبادات سے مراد زکوٰۃ، صدقہ و خیرات، قربانی اور نذر و نیاز وغیرہ ہیں۔ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے لیے ان کاموں میں سے کوئی بھی کام بجا لایا جائے، یا اللہ کے سوا کسی اور کو بھی اس میں شریک کیا جائے، تو یہ عبادت کی نفی اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا ٹھہرے گا، جس کے متعلق اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ شرک کا گناہ کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔
تو ہمیں خود کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا واقعی میں اللہ کے آگے جو اقرار کر رہی ہوں اس کے اوپر میں پورا بھی اتر رہی ہوں؟ کیا واقعی میری یہ عبادات التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی میری تمام قلبی، بدنی اور مالی عبادتیں واقعی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، یا ان میں شرک کا کوئی شبہ تو نہیں پایا جاتا؟ کیونکہ شرک اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا نا تو اس سے بھی ساری ہماری عبادات ضائع چلی جائیں گی۔ تو یہ تھا عبادت کا مفہوم، اور اسی طرح استعانت میں نے آپ کو بتایا تھا، استعانہ یعنی مدد چاہنا، یہ بھی عبادت ہے۔ یعنی انسان دنیا میں جو کام بھی کرتا ہے وہ یا تو کسی فائدے کے لیے کرتا ہے یا کسی تکلیف یا نقصان کو دور کرنے کی خاطر کرتا ہے۔ تو اب انہی کاموں کے لیے، یعنی انہی کاموں میں سے کسی کے لیے اگر کوئی شخص کسی ایسے شخص کو یا اللہ کے سوا کسی بھی دوسری ہستی کو پکارے جو اس سے مدد یا اس سے مدد طلب کرے جو اس کے پاس موجود نہ ہو، یعنی ظاہری اسباب مفقود ہوں، تو یہ صریح شرک ہوگا۔ اور دعا یا پکار کو اللہ تعالیٰ نے عبادت ہی قرار دیا ہے۔ آپ پڑھتے ہیں نا سورہ غافر کی آیت 60 میں، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ مجھے پکارو میں جواب دوں گا۔ اور حدیث میں بھی آتا ہے الدعاء هو العبادہ، تو اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کو پکارنا، یا شیخ عبد القادر جیلانی یا غوث یا دستگیر یا فلاں فلاں، تو یہ کیا ہوگا پھر؟ یہ ایاک نعبدو، ہم کہہ رہے ایاک نعبدو، صرف آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں، تو یہ تو پھر بہت سخت گناہ کی بات ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہو کے کہیں ایاک نعبدو، اور ہم دعا کسی اور سے کریں، پکاریں کسی اور کو۔ ہاں اگر کسی حاضر شخص سے ایسے کام میں مدد چاہی جائے جو اس کے اختیار میں، تو اس میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، نیکی اور بر کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، کیونکہ تعاون کے بغیر تو دنیا میں کوئی کام ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں بات ہو رہی ہے جو کام اللہ کے سوا کسی دوسرے کے بس میں نہیں، مثلا اولاد عطا کرنا، رزق میں کمی بیشی کرنا، گناہ بخشنا، عذاب سے نجات دینا، شفا دینا، تو ایسے کاموں کے لیے کسی زندہ موجود شخص سے بھی مدد چاہنا شرک ہوگا۔ لیکن اگر کوئی خطرہ آپ کو، مثلا سانپ ہے یا دشمن ہے، اس سے بچنے کے لیے مدد حاصل کرنا اور تعاون چاہنا، یہ درست ہوگا۔ تو یہ ہمیں خود کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ کیا ہم جو کہہ رہے ہیں وہ واقعی اسی طرح کر بھی رہے ہیں، یا ہمارے قول اور عمل میں موافقت نہیں پائی جا رہی، مطابقت نہیں پائی جا رہی، اور قول کچھ اور ہے اور عمل کچھ اور ہے۔ تو جب تک ہم خود اپنا جائزہ نہیں لیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اور علم حاصل کریں گے تو ہی پتہ چلے گا کیا واقعی ہماری ساری عبادات شرک سے پاک ہیں۔ اب قرآن کی جو پہلی دعا ہے اہدنا الصراط المستقیم، کہ ہمیں سیدھی راہ دکھائیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہم دعا کر رہے ہیں، کیونکہ قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا پڑا جن میں لوگوں کو اللہ سے دعا کرنے کی ترغیب دی گئی ہے، اور پہلی دعا اہدنا الصراط المستقیم سورہ فاتحہ میں ہی آ گئی ہے۔ فضالہ بن عبید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نماز میں دعا کرتے سنا، جس نے نہ تو اللہ کی حمد بیان کی تھی اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص نے جلدی کی، پھر اسے بلایا اور فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی جب دعا کرے تو اپنے رب کی تعریف اور ثنا سے شروع کرے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اس کے بعد جو چاہے دعا کرے۔ تو ہم نے بھی پہلے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب ہم دعا کر رہے ہیں، تو اہدنا، ہمیں ہدایت دیں، اہدے اور آگے جو نون الف نا ہے
نون الف نا کا مطلب ہے کہ ہمیں، اور اہدے ہدایت دے۔ ہدایت کے دو مفہوم ہیں، راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستہ بتا دینا، یعنی ہماری کس طرف رہنمائی کریں؟ صراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف رہنمائی فرما، اس پر چلنے کی توفیق اور اس پر استقامت نصیب فرما تاکہ ہمیں تیری رضا حاصل ہو جائے۔ تو اصل میں اہدنا میں تین معنی پائے جاتے ہیں، دکھا، چلا اور منزل مقصود تک پہنچا۔ کیونکہ اگر ہمیں کوئی صراط مستقیم دکھائے گا نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوگا کس طرف جانا ہے، تو اس پہ چلیں گے کیسے؟ تو سب سے پہلے تو دکھانے کے معنی میں آتا ہے، پھر چلانے کے معنی میں آتا ہے، کیونکہ ممکن ہے آپ نے دیکھ لیا لیکن آپ کو چلنے کی توفیق نہیں ہوئی اس پر، تو یہ معنی بھی پایا جاتا ہے کہ چلا، پھر اس راستے پہ چلا ہمیں۔ پھر تیسرا معنی بھی پایا جاتا ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا، کیونکہ ممکن ہے آپ چلتے چلتے جو شیطان کے ٹیڑھے میڑھے راستے ہیں کہیں وہ راستہ بدل جائیں اور ان ٹیڑھے راستوں پہ چلنا شروع کر دیں، تو منزل مقصود تک پہنچا، دکھا، چلا، منزل مقصود تک پہنچا، یعنی ہماری صراط مستقیم کی طرف پہلے رہنمائی فرمائیں، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں اور اس پر استقامت نصیب فرمائیں تاکہ ہمیں آپ کی رضا حاصل ہو جائے۔ صراط مستقیم کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے، جو کہ جنت کی طرف جاتا ہے۔ اور جو دنیا میں صراط مستقیم پر چلے گا وہی پل صراط پر بھی سیدھا چل سکے گا پھر، کیونکہ اگر یہاں ٹیڑھے میڑھے راستوں پہ چلتے رہیں تو پھر وہاں سیدھا کیسے چلنا نصیب ہوگا؟ تو صراط مستقیم محض عقل اور ذہانت سے حاصل نہیں ہو سکتی، یہ صراط مستقیم وہی اسلام ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا، اور اب یہ صراط مستقیم کہاں ہے؟ قرآن و احادیث صحیحہ میں محفوظ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ترکت فیکم امرین، کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اگر تم ان دونوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہوگے، یعنی تم اپنی راہ گم نہیں کرو گے۔ گمراہ کیا ہوتا ہے؟ کہ ہم ایک راستے پہ چل رہے ہیں اور وہ ہم ادھر ادھر غلط ہم نے ٹرن لے لیا اور وہ راستہ گم ہو گیا۔ تو کیا ہم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ جنت کا راستہ گم ہو جائے، ہم گمراہ ہو جائیں، ہم اپنی راہ کو گم کر دیں؟ کوئی بھی نہیں چاہتا۔ تو صراط مستقیم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ وہ سیدھی راہ ہے جو بندے کو اللہ تک پہنچانے والی ہے، اور اس میں کوئی پیچ و خم یا افراط و تفریط نہیں، اور یہ ایک ہی ہو سکتی ہے، جبکہ باطل راہیں لا تعداد ہوتی ہیں۔ اسی راہ کو اللہ نے حبل اللہ بھی فرمایا، یعنی اللہ کی رسی، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ما انا علیہ و اصحابی سے تعبیر فرمایا ہے۔ ما انا علیہ و اصحابی، آپ لوگوں نے وہ حدیث سنی ہوگی جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹے گی، صرف ایک فرقہ جنت میں جائے گا، فرقہ ناجیہ، نجات پانے والا فرقہ۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ وہ کون ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں، جس راستے پر، اور میرے اصحاب، میرے ساتھی۔ اور صراط مستقیم کی دوسری تعبیر یہ بھی ہو سکتی ہے کہ حق کا وہ راستہ جو سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت ایک ہی رہا اور ایک ہی رہے گا، اور وہی راستہ توحید ہر نبی کو وحی کیا گیا ہے، یعنی وحی کے ذریعے رہنمائی کی گئی اس راستے کی طرف۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو اللہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، میں نے آپ کو ابھی سورہ غافر کی آیت 60 بتائی، وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، کہ مجھ سے دعا کرو میں جواب دوں گا، میں تمہاری پکار کو سنوں گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہماری دعا کا جواب دیا۔ ساتھ ہی اگلے پیج پہ دیکھیں آپ، سورہ بقرہ، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ اے بندے تو نے دعا کی ہے تو تمہاری دعا کے بدلے یہ پوری کتاب میں نے تجھے دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس میں ہدایت ہے متقین کے لیے۔ تمہیں ہدایت چاہیے، آؤ اس کتاب کو پڑھو، لیکن ہدایت ملے گی کس کو؟ جو متقین ہوگا۔ تو
تو انشاءاللہ تقویٰ کیا ہوتا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، وہ ساری بھی سمجھیں گے، اور مزید اس راستے کی وضاحت جو ہے وہ ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں تھرسڈے کی جو ہوگی اس میں سمجھیں گے، کیونکہ میں زیادہ سے زیادہ بس 15-20 منٹ کی ہی بھیجوں گی آڈیو، تاکہ زیادہ آپ لوگوں پہ بوجھ نہ ہو، اور جو لوگ سبق یاد کر کے سنانا چاہتے ہیں وہ پرسنل میں مجھے سنا دیں، اور جو لوگ جنہوں نے ابھی گروپ جوائن کیے ہے ان کو اگر پچھلے 2 لیکچرز چاہیے تو مجھے پرسنل میں میسج کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔